بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما، آمین۔ بنی اسرائیل کا ایک غریب لڑکا جس کو ہر وقت ایک ہی خیال رہتا تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا بہت ظالم تھا اور مالدار بھی بہت تھا۔ اس لڑکے کو بھی بس ایک ہی خیال ستاتا رہتا کہ کاش میں بھی بادشاہ بن جاؤں اور میرے پاس بھی دولت، شہرت، حکم ماننے والے سپاہی ہوں۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک فقیر مل گیا۔ اس نے صدا لگائی، یہ لڑکا آگے ہوا اور فقیر کو کچھ پیسے دیے اور جانے لگا تو فقیر نے کہا، بیٹا تم نے میری مدد کی ہے، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اس لڑکے نے ایک دم سے چونک کر کہا، بابا کیا اللہ میری مدد کرے گا؟ فقیر نے کہا، ہاں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لڑکے نے فقیر سے اپنی خواہش ظاہر کی تو فقیر نے اس لڑکے سے کہا، ہاں تم بادشاہ بن سکتے ہو، اگر تم یہ کام کرو تو بادشاہ بن سکتے ہو۔ لڑکے نے فوراً کہا، بابا جی وہ کام کیا ہے؟ فقیر نے لڑکے سے کہا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں بابا جی میری ماں زندہ ہے۔ فقیر نے کہا، اگر تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرے تو تم بادشاہ بن سکتے ہو۔ وہ لڑکا فوراً گھر آیا، ماں کی خوب خاطرداری کرنے لگا۔ جب شام ہو گئی تو ماں کہنے لگی، بیٹا آج تم کچھ بدلے سے ہو، کیا بات ہے؟ لڑکے نے ماں سے کہا، کچھ نہیں ماں، میرا دل کر رہا ہے کہ تیری خوب خدمت کروں، اب تم بوڑھی ہو گئی ہو۔ ماں سمجھی کہ شاید بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، پر بیٹا تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد لڑکے نے کہا، ماں کیا تم میرے لیے ایک دعا کرو گی؟ ماں نے کہا، ہاں بیٹا ضرور۔ ماں دعا نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ بیٹا خوش ہو گیا اور ماں سے کہنے لگا، ماں دعا کرو کہ میں ایک بادشاہ بن جاؤں۔ ماں خوب ہنسی اور بولی، بیٹا تم بادشاہ کیوں بننا چاہتے ہو؟ بولا، میں لوگوں کی تمہاری طرح خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں بولی، بیٹا نہیں، بادشاہ نہ بننا، کیونکہ بادشاہ کے بڑے دشمن ہوتے ہیں اور اس کو بڑی گالیاں اور بد دعائیں ملتی ہیں عوام کی۔ بیٹا بولا، ماں میں عوام کو بڑا خوش رکھوں گا، تو میرے لیے دعا تو کر کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ ماں بولی، کون ماں ہے جو اپنے بیٹے کو بادشاہ نہیں بنانا چاہتی؟ اللہ کرے تو بھی بادشاہ بن جائے۔ اللہ کی کرنی ہوئی کہ ایک دن وہ بادشاہ بن گیا۔ وہ لڑکا بہت خوش تھا اور اس کی ماں بھی کہ میرا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے، پر وہ پریشان بھی تھی کہ میرے بیٹے پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، تم بادشاہ تو بن گئے ہو، پر میں بڑی پریشان ہوں کیونکہ عوام بادشاہ کو بڑی گالیاں اور بد دعائیں دیتی ہے۔ میرا بیٹا میں تم کو پریشان دیکھ نہیں سکتی۔ بیٹے نے ماں کو یقین دلایا کہ ماں مجھے عوام کی کوئی بھی بد دعا نہیں لگے گی، تم پریشان نہ ہو۔ اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ملک میں جتنے بھی سور ہیں سب کو پکڑ کر لے آؤ میرے پاس۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے سور لائے تو بادشاہ نے کہا، ان سب کی کھال اتارو، اس میں پانی بھرو اور اس کو پورے ملک میں سب کو فری میں پلاؤ، اور یاد رکھنا کہ کوئی نہ رہ جائے، بچے، جوان، عورتیں اور بوڑھوں کو سب کو یہ پانی پلا دو۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ سور کی کھال کا پانی سارے ملک میں سب کو پلا دیا اور واپس آ کر بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہم نے یہ پانی سب کو پلا دیا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ سب کے گھروں سے سونا، چاندی، قیمتی زیورات اور جو بھی قیمتی اشیاء ملے سب اٹھا لاؤ، اور جو بھی نہ دے اس کو بھی اٹھا لانا، اور دیکھو پورے ملک میں سونا، چاندی، قیمتی زیورات اور سارے قیمتی اشیاء میرے محل میں ہونی چاہیے۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور جو کوئی بھی بولتا اس کو بادشاہ کے قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ عوام اب بادشاہ سے بہت تنگ آ چکی تھی اور ہر وقت بادشاہ کو گالیاں اور بد دعائیں دینے لگے، لیکن بادشاہ کو ان کی بد دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے
اور اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم تیری عبادت بھی خوب کرتے ہیں اور ہم کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے، پھر تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ کی ماں کو پتہ چل گئی کہ میرا بیٹا عوام کو خوب پریشان کر رہا ہے۔ ماں ایک دن اپنے بیٹے کے پاس آئی اور بولی، بیٹا تم عوام کو اتنا پریشان اور ظلم کیوں کر رہے ہو؟ یہ لوگ بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، اگر ان نے اللہ سے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ بیٹا کیا تم کو ان کی بد دعاؤں سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کے بیٹے نے کہا، ماں تم پریشان نہ ہو، ان کی کسی بھی بد دعا کا اثر مجھ پر نہیں ہوگا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ کیسے؟ تو بیٹا کہنے لگا، ماں میں نے کہیں سے پڑھا تھا کہ جو کوئی بھی حرام کھا یا پی لے اس کی کوئی بھی دعا اور بد دعا قبول نہیں ہوتی۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ بڑے نیک عوام ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بیٹے نے کہا، اب نہیں ماں، میں نے بادشاہ بنتے ہی ان کو حرام کا پانی پلا دیا تھا، اب ان کی کوئی بھی دعا یا بد دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے اس عوام کو سور کی کھال کا حرام پانی پلا دیا ہے۔ میں جانتا تھا یہ ضرور بد دعا کریں گے، اس لیے میں نے ان سب کو حرام پانی پلا دیا تھا، اب میں جو جی چاہے کروں مجھ پر ان کی بد دعاؤں کا اثر نہیں ہوگا۔ ماں بڑی پریشان ہو گئی کہ میرا بیٹا یہ سب کیا کر رہا ہے۔ آخر وہ خاموش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ لیکن اس کے بیٹے نے عوام کو روز بروز نئے نئے طریقوں سے اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس اب کھانے اور پینے کے بھی لالے پڑ گئے۔ پورے ملک میں لوٹ مار ہونی شروع ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کو لوٹ کر اپنا گزارا کرنے لگے اور بادشاہ ان سب کو لوٹ رہا تھا اور اپنے خزانے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن ماں بڑی تنگ آ گئی اپنے بیٹے کی کرتوتوں سے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں ہی کچھ کروں گی ورنہ میرا بیٹا کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک دن اپنے بیٹے کے پاس آئی اور بولی، بیٹا میں آج سے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں بھی اس محل میں رہنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ بیٹا بڑا خوش ہوا۔ ماں نے اپنے بیٹے کی دن رات آؤ بھگت کرنے لگی۔ بیٹا بہت خوش تھا کہ میری ماں اب مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کا اعتماد حاصل کر لیا تو بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا آج میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گی۔ بیٹا بڑا خوش ہوا، لیکن ماں آج کچھ اور ہی سوچ کر کھانا بنا رہی تھی۔ ماں نے کھانا تیار کیا اور بیٹے کے پاس بیٹھ گئی اور بیٹے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ جو ہی بیٹے نے کھانا کھایا منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ ماں نے بیٹے کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ بیٹا ماں کو دیکھتے دیکھتے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ ماں بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر بہت روئی اور اللہ سے کہنے لگی، یا اللہ میری اس غلطی کو معاف فرمانا، میں نے یہ کام صرف تمہارے بندوں کو اس ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔